بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک کا ترجمہ یہ ہے: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا، وجاءتہ البشریٰ، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تکرار کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس بات کو رہنے دیں، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اس قوم پر وہ عذاب آنے والا ہے جسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے نمائندے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر غمگین ہوئے اور ان کا سینہ تنگ ہو گیا، اور کہنے لگے یہ تو بہت سخت دن ہے۔ قوم دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی اور یہ اس سے پہلے نامعقول برائی میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی صحیح معقول آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے اے لوط آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وانک لتعلم ما نرید، جو ہم چاہ رہے ہیں آپ اسے جانتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوہ، حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش آج مجھے اتنی طاقت حاصل ہوتی یا کوئی ایسا مضبوط قبیلہ، گروہ یا جماعت میرے پاس ہوتا تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرشتے کہنے لگے اے لوط ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہ عذاب آئے گا جو ان پر آنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان کی ہلاکت کا وقت صبح کا وقت ہے، اور آیا صبح قریب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بتایا ہم دو باتیں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک تو آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانی ہے اور دوسرا قوم لوط کو ہلاک کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی خوف اور ڈر والی کیفیت سے باہر آئے اور عام اپنی حالت میں آ گئے تو وہ فرشتوں سے کہنے لگے کہ آپ لوگ جس قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میرے بھتیجے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بھتیجے تھے، تو آپ ان کو کیسے ہلاک کرو گے؟ وہ تو وہاں پر ایمان کے ساتھ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ گویا ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے زوردار سفارش کی کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب نہ آئے، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام طبعاً بہت نرم مزاج تھے، بہت بردبار تھے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی
جو یہ خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کی بدولت انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ آج تک تمام مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اور ہم مسلمان تو تمام انبیاء کا ہی احترام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سب اللہ کے برحق پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا آپ اس بات کو رہنے دیں، آپ اس بات میں دخل اندازی نہ کریں، ہم نے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب اس عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرشتے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اسی طرح انسانی شکل میں سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ جب ان کے گھر میں گئے انسانی شکل میں تو حضرت لوط علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اس چیز کا علم ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتے ہیں، اور جو انہیں نہیں بتایا جاتا ان کو نہیں پتہ چلتا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان پائے کہ یہ فرشتے میرے گھر آئے ہیں، اگر انہیں پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں تو وہ کھانا حاضر نہ کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام انسانی شکل میں فرشتوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اگر انہیں پتا ہوتا کہ فرشتے ہیں تو پریشان نہ ہوتے۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی صرف اس بات کا پتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتے ہیں، جو نہ بتائیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر فرشتوں کو پتہ ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کھانا بنانے کے لیے گئے ہیں تو وہ منع کر دیتے کہ ہم فرشتے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے کھانا بنانے کے لیے اور کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدے کے اعتبار سے ہمارا ذہن صاف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس نبی کو جتنی بات بتاتے ہیں وہ آگے انسانوں کو بتا دیتے ہیں، ورنہ نبی کو اس سے زیادہ علم نہیں ہوتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور جب ان کی قوم جو بے حیائی میں اور ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اس کی عادی تھی، وہ تو دوڑتے ہوئے خوشی خوشی آ گئی، کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے مہمان آئے ہیں آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم اپنی خواہش ان سے پورا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام تو بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ شرمندہ، بہت زیادہ نادم کہ یہ کیسی بدبخت قوم ہے، میرے پاس آنے والے مہمانوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بے بسی کے انداز میں کہا خدا کے بندوں خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے ہاں بیٹیاں موجود ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ نبی قوم کے لیے ایک روحانی والد کی طرح ہوتا ہے، ان سے نکاح کر لو، اپنی خواہش پورا کرو، یہ تم کس حرام کام میں مبتلا ہو؟ تم میں کوئی سمجھدار آدمی، بات لینے والا، کوئی عقل مند معقول آدمی نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے لوط آپ زیادہ ہمارے ساتھ بات نہ کریں، ہم اپنی اس برائی سے باز نہیں آئیں گے اور ہم وہ کر کے رہیں گے جو ہمارا ارادہ ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام تمنا کرنے لگے کاش آج میرے پاس کوئی اتنی طاقت ہوتی یا کوئی ایسا مضبوط گروہ ہوتا، کوئی جماعت ہوتی تو میں اپنے مہمانوں کی خاطر اپنی قوم سے ٹکر لے لیتا، مگر میں اکیلا تنہا ان کا کیا مقابلہ کروں گا۔ اس میں علماء یہ فرماتے ہیں منکرات کے خاتمے کے لیے بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ منکرات صرف بیان سے ختم نہیں ہوتے، صرف تقریر سے ختم نہیں ہوتے، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب قوت اور طاقت اور اختیار ہاتھ میں آتا ہے اس سے بڑے بڑے سرکش لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بیان سے تو بیان سننے کو تو آدمی سن لے گا لیکن اپنی مرضی کرے گا۔ آج ہمارے ہاں قریب میں ہمارے پڑوسی ملک میں مسلمانوں کی ایک کمزور جماعت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، اللہ نے ان کو قوت اور طاقت اور اختیار دیا ہے، انہوں نے پورے ملک سے منکرات اور برائیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قوت اور طاقت اور اختیار کا جائز اور درست استعمال ہے۔ اور آج وہ امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ ان کی معیشت ہماری معیشت سے بہتر ہے، ان کے ہاں ڈالر ہمارے ہاں ڈالر سے سستا ہے، ہم ان کو ان پڑھ اور پرانے زمانے کا سمجھتے ہیں، مگر اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کا ایک ملک انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر پوری دنیا ان سے پریشان ہے۔ ہم ایٹمی طاقت والے ہیں،
ہمارا اتنا روب نہیں ہے جتنا ان کا روب ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو کسی نے تسلیم بھی نہیں کیا، اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے، نو مولود بچے کی طرح ان کی حیثیت ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 1 سال کا بچہ کسی بڑے پہلوان سے کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ ہے قوت اور طاقت کا حاصل ہونا اور اس کا صحیح استعمال۔ آج اگر ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی صحیح قوت اور طاقت والا مسلمان آ جائے تو یہ سارے سرکش لوگ ایک دن میں سیدھے ہو جائیں۔ ایک آرڈر جاری کرے کہ کسی سرکاری ادارے میں رشوت کا کسی نے 1 روپیہ بھی لیا، ہم اس کو سر عام لٹکا دیں گے، کیسے سیدھے نہیں ہوتے ہیں؟ ایک آرڈر جاری کرے، بدعنوانی، کرپشن، خیانت، یہ تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش اگر میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم میرے مہمانوں کی طرف کیسے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ فرشتے یہ ساری صورتحال اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور سمجھ گئے کہ اب حضرت لوط علیہ السلام بے بسی کی آخری حد کو پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا صاف صاف آپ پریشان نہ ہو، ہم تو فرشتے ہیں اور ہم تو ان کی ہلاکت اور عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ راتوں رات اس بستی سے نکل جائیں، آپ یہ علاقہ خالی کر دیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، اور آپ یاد رکھیے گا آپ یہاں سے جائیں گے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے کہ وہ بے ایمان ہے، ایمان سے خالی ہے، اور وہ اس قوم کے ساتھ کفر اور شرک پر قائم ہے، اس پر بھی وہ عذاب آ کر رہے گا۔ انہ مصیبھا ما اصابہم۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ وہ عذاب کب آئے گا؟ کہنے لگے بس صبح تک ان پر عذاب آئے گا۔ یہ فرشتوں نے بات بتائی ہے، اور پھر ساتھ ان سے یہ بھی کہا، تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، صبح کوئی اتنی زیادہ دور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔